الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نے بنیادی عقیدے سے متعلق کچھ اصطلاحات ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد توحید ربوبیت، توحید کی اقسام، توحید کی فضیلت، کلمہ توحید کی شروط، کلمہ توحید کے ارکان، اور اس کے بعد توحید اور توحید کی اقسام، اور اس میں ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، توحید الاسماء والصفات۔ اللہ تعالیٰ کو اسماء و صفات میں یکتا جاننا، متفرد جاننا، منفرد جاننا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ جیسے توحید الوہیت اہم ہے، ایسے ہی توحید اسماء و صفات بھی اہم ہے۔ اور جیسے توحید الوہیت میں لوگ غلطی میں اور شرک میں واقع ہوتے ہیں، ایسے اسماء و صفات میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ شرک میں واقع ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اس توحید کی قسم پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے جو توحید کے منافی ہیں یا توحید کے مخالف ہیں یا جن سے توحید ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے توحید کی اقسام میں سے توحید اسماء و صفات۔ اس کے ضمن میں کئی ایک موضوعات ہیں، کئی ایک مسائل ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج ہمارے پاس اس حوالے سے صرف دو مسائل ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، ایک اس کی تعریف اور دوسرا اس کی اہمیت اور فوائد۔ توحید اسماء و صفات کی تعریف کے حوالے سے ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں کچھ امور پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے اور ڈسکس کریں گے، انشاءاللہ ان کو موضوع بحث بنائیں گے۔ اس کے بعد توحید کی تینوں اقسام کا کیا تعلق ہے آپس میں، شمولیت کا، تضمن کا یا لزوم کا۔ تین تعلق ہیں توحید کے اندر، تینوں قسموں کا آپس میں، ایک لزوم کا، ایک تضمن کا، ایک شمولیت کا، لازم ہونے کا، شمولیت کا، اور متضمن ہونے کا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس موضوع کے اندر توحید اسماء و صفات کے حوالے سے جو اسماء اور صفات میں فرق ہے وہ کیا کیا ہیں، کن چیزوں میں ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صفت ہے، یہ اسم ہے، اور ہر ایک سے متعلق جو قواعد ہیں، اصول ہیں، انشاءاللہ یہ ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد عمومی جو اسماء و صفات کے حوالے سے اہل سنہ کہ ہاں معتبر قواعد اور اصول ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور اہل سنہ کا منہج کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو ہم واضح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آثار کیا ہیں، انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو ان پر بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ارکان ایمان، اس پر بھی انشاءاللہ بحث ہوگی، ارکان ایمان پر۔ اور اس سے پہلے جو توحید کے منافی چیزیں ہیں یعنی شرک اور کفر اور نفاق، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور کفر کے تکفیر کی شروط کیا ہیں، تکفیر مطلق، تکفیر معین، اور یہ سارے مسائل انشاءاللہ، نفاق کی کتنی قسمیں ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ بحث ہوگی، اور سارے عقیدے کے موضوعات ہیں۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ قرآن و سنت میں وارد ہونے والے اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کو متفرد اور یکتا ماننا اور یا جاننا، اور ان اسماء و صفات کے معنی اور احکام پر ایمان لانا، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں اور ان کے معنی میں اور ان کے احکامات میں یکتا جاننا۔ اب اسماء و صفات کے معنی سے کیا مراد ہے؟ معنی سے مراد ان کے جو مفاہیم ہیں وہ ہیں، یعنی رحمان سے کیا مراد ہے، رحیم سے کیا مراد ہے، اور ان کے احکام۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے احکام ہیں، اور ان پر احکام مرتب ہوتے ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم اگلے پوائنٹ میں کرتے ہیں۔ نوٹ: اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم دو طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم دو طرح کا ہے۔ ایک وہ علم ہے جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، ایک وہ علم ہے جس کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس میں اسماء و صفات اور افعال کا علم شامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال کا علم شامل ہے، جس کا تعلق شرعی احکام سے ہے۔
دوسری قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہے اس کی وہ دوسری قسم ہے جس کا تعلق شرعی احکام سے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہیں اور حلال اور حرام کا علم یہ شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہے وہ دو طرح کا ہے، جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس میں اسماء و صفات اور افعال اور ان کا علم ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں اوامر و نواہی حلال و حرام، جس کو اصول فقہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں، ان کو ہم احکام خمسہ بھی کہتے ہیں، ان کو ہم احکام خمسہ بھی کہتے ہیں، حلال، حرام، واجب، مندوب، مکروہ وغیرہ وغیرہ۔ توحید اسماء و صفات کی اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ توحید اسماء و صفات کی اہمیت اور فوائد کا اندازہ ہم ان امور سے لگا سکتے ہیں جو ذیل میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، یہ توحید ایمان باللہ کا ایک اہم ترین جز اور حصہ ہے۔ یہ توحید ایمان باللہ کا ایک اہم ترین جز اور حصہ ہے، بلکہ آدھی توحید ہے۔ یہ آدھی توحید ہے، چونکہ ہم نے پہلے پڑھا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض علماء نے توحید کی دو قسمیں بنائی، بعض علماء نے توحید کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک توحید العلمی الخبری اور دوسری توحید العملی والارادی۔ توحید العلمی الخبری اور دوسری توحید العملی والارادی، یا اس کو بعض علماء نے توحید المعرفت والاثبات کہا ہے، اور توحید القصد والطلب، یعنی تقریباً 4 نام ہیں جو مختلف 2 چیزوں کے ہی نام ہیں۔ تو توحید العلمی الخبری کے اندر ربوبیت اور اسماء و صفات آتے ہیں، ربوبیت اور اسماء و صفات آتے ہیں، اور اسی کو ہی توحید المعرفہ والاثبات کہتے ہیں، توحید المعرفہ والاثبات۔ اس کے 2 نام ہیں، اس کے 2 نام ہیں، توحید العلمی الخبری، توحید المعرفہ والاثبات۔ اور توحید جو الوہیت ہے اس کے بھی 3 نام ہیں، توحید الوہیت، توحید العملی والارادی، توحید القصد والطلب، توحید القصد والطلب۔ تو اس اعتبار سے اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو پھر آدھی توحید تو توحید اسماء و صفات بنتی ہے، اور آدھی توحید جو ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس توحید اسماء و صفات کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا امر یا پوائنٹ جس سے اس توحید کی اہمیت واضح ہوتی ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات کا علم اشرف اور افضل ترین علوم میں سے ایک ہے۔ توحید اسماء و صفات کا علم یہ اشرف علوم میں سے ہے اور افضل علوم میں سے۔ اب یہ کیوں اشرف اور افضل علوم میں سے ہے؟ کیونکہ علم کا مقام مرتبہ معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ معلوم یعنی جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس علم کے اندر، اس کو کہتے ہیں معلوم، مفعول۔ تو کسی بھی علم کی اگر آپ اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، آپ کس چیز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں اس علم کے اندر۔ تو آپ جانتے ہیں کہ معلوم سے متعلق ہونے کے اعتبار سے علم کی اہمیت بڑھتی ہے۔ تو چونکہ اس علم کا اسماء و صفات کے بارے میں جو علم ہے اس کا معلوم اللہ ہے، اس کا معلوم یعنی جس کو ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معبود برحق ہے، ہمیشہ قائم اور دائم، اور صفات کاملہ سے موصوف ہے، اور تمام نقائص اور عیوب سے پاک اور بالا۔ تو جب خالق کائنات سے اس علم کا تعلق ہے توحید اسماء و صفات کا، تو اس علم کی دیگر علوم کے مقابلے میں اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات تمام دینی علوم کی اصل ہے۔ توحید اسماء و صفات تمام دینی علوم کی اصل ہے، بقیہ تمام علوم اس کے تابع ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے خالق کو پہچان لیا، وہ دیگر چیزوں کو بھی پہچان لے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے جاہل رہا، کائنات کے خالق سے جاہل رہا، وہ اپنے آپ کو جتنا بھی پڑھا لکھا کہہ لے، وہ دنیا کا سب سے بدترین جاہل ہے۔ جو شخص دنیا کے خالق سے واقف نہ ہو سکا، اس کی معرفت حاصل نہ کر سکا، اس سے بڑھ کر جاہل کون ہے؟ یعنی دنیا کا جو سب سے بڑا علم ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا وجود، اگر اس کو اس نے نہیں جانا، اس کو نہیں پہچان سکا، تو جتنا بڑا مرضی اپنے آپ کو وہ سائنسدان کہے، کوئی بڑا کہے، دانشور کہے، اس سے بڑا دنیا کا جاہل کوئی ہے ہی نہیں، کہ جو اپنے رب کو، اپنے خالق کو نہیں پہچان سکا، اس نے کیا پہچانا ہے۔ تو اس اعتبار سے جتنے بھی دینی علوم ہیں
وہ یا دنیاوی علوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لائیں گے، اور پھر ان کتابوں سے، ان رسولوں سے ہمیں کائنات کے بارے میں ایسی ایسی معلومات ملیں گی کہ جو شاید ہمیں سائنس سے بھی نہ ملتی، ایسی ایسی معلومات کہ جو ہمارے دنیاوی علوم میں ہماری مدد کریں گے۔ اور اس وجہ سے جو وحی کا انکار کرنے والے ہیں، بہت ساری علم و معرفت کی چیزوں سے محروم رہتے ہیں، بہت ساری علم و معرفت کی سے متعلق چیزوں سے وہ محروم رہتے ہیں۔ تو جس نے کائنات کے خالق کو پہچان لیا، اس نے ہر چیز کو پہچان لیا، اور جو کائنات کے رب اور خالق سے جاہل رہا تو اس کے سوا بالاولیٰ باقی چیزوں سے جاہل رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں پھر ان کی جانیں ان کو بلوا دی، یعنی وہ اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کی جانوں کو بلوا دیا، یعنی وہ اپنے بارے میں بھی ان کو علم نہ رہا۔ یعنی جس نے اپنے رب کو بلا دیا، رب اسے اپنا آپ، اس کی حقیقت اور منافع بلا دیتا ہے، بلکہ رب کو بلانے کے نتیجے میں وہ ہر چیز بھول جاتا ہے جس پہ اس کی دینی دنیاوی خیر اور فلاح ہوتی ہے۔ یعنی جن چیزوں میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے، اللہ وہ اس کو بلا دیتا ہے، پھر وہ دنیا فضول کاموں کے اندر اپنا ٹائم لگاتا ہے، دنیاوی چیزوں کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کرتا ہے، لیکن جو فوائد ہوتے ہیں، جو خیر کے کام ہوتے ہیں، ان سے محروم ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق علم تمام علوم کی اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق علم تمام علوم کی اصل ہے۔ اس کے بعد چوتھا فائدہ یا چوتھی اہمیت اس علم کی اس چیز سے بھی واضح ہوتی ہے کہ توحید اسماء و صفات سلف صالحین کے منہج کی اصل عظیم ہے۔ یہ وہ اصل ہے جس پر سلف صالحین نے اپنے منہج کی بنیاد رکھی، یہ وہ اصل ہے جس پر سلف صالحین نے اپنے منہج اور اپنے طریقے کی بنیاد رکھی ہے، جس پر بندے کے عمل کی بنیاد ہے، اور اسی سے ہی اس کا رابطہ اور تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، اور اسی کی روشنی میں وہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سلف صالحین اپنے علم اور عمل کی بنیاد دو چیزوں کو سمجھتے تھے، سلف صالحین اپنے علم اور عمل کی بنیاد دو چیزوں کو سمجھتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس سے متعلق جاننا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنا یعنی جو جانا ہے اس کے نتیجے میں عمل کرنا، یہ دو چیزیں اصل میں سلف صالحین کے علم و عمل کی بنیاد تھی۔ جبکہ ان کے مد مقابل جو گروہ ہیں، جیسا کہ متکلمین ہیں یا صوفیہ ہیں، متکلمین نے اکثر اس بات اور نفی، وجود، عدم وجود اور علت اور پتہ نہیں کیا کیا ان چیزوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کیا۔ خالی تصدیق یا علم بلا عمل ان کے اندر ہے، عمل نہیں علم ہے، بس قیل وقال ہے۔ اور صوفیاء کے ہاں عمل ہے لیکن علم نہیں، جہالت کی بنیاد پہ عمل کیا۔ تو جو سلف صالحین ہیں انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع کیا، یعنی علم کو بھی اور عمل کو بھی۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، نماز کے بعد بریک لیتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ حسب سابق ہم انشاءاللہ کلاس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ تو اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہونے والے جو فرقے ہیں یا گروہ ہیں وہ کئی ایک ہیں، ان میں متکلمین ہیں اور صوفیہ ہیں۔ اب متکلمین کیسے گمراہ ہوئے؟ متکلمین نے اللہ تعالیٰ کے بعض متکلمین نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پہلے شک کیا جائے، نعوذ باللہ، اور شک کے بعد یقین کرنا یہ توحید ہے۔ یعنی ان کے ہاں گویا کہ پہلے شک کرنا اور شک کے بعد پھر یقین کرنا یہ توحید ہے۔ اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن صرف میں اشارہ تن اختصار کے ساتھ یہ ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے متکلمین ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات دونوں کا انکار کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ناموں کو مانا لیکن صفات کا انکار کر دیا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے صفات میں سے بعض صفات کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا، اور پھر متکلمین میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جن چیزوں کی نفی کرنی چاہیے ان میں تفصیل میں جاتے ہیں۔ حالانکہ اہل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام مثبتہ ہیں یا مثبتہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنے حق میں ثابت کیا ہے، اسماء و صفات، ان میں تفصیل ہے، ان میں ہمیں تفصیل سے جتنا چاہیں ہم بیان کریں۔ اللہ سمیع ہے تو سمیع کے معنی کو آپ جتنا دل کرے بیان کریں،
اللہ تعالیٰ علیم ہے تو اللہ کے علم کو جتنا چاہے بیان کریں، اللہ تعالیٰ قدیر ہے تو اللہ کی قدرت کو آپ جتنا چاہیں کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کریں، یعنی اس میں تفصیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اپنے آپ سے نفی کی ہے، اس نفی کے اندر تفصیل میں جانا یہ اصل میں صحیح نہیں ہے، جبکہ متکلمین توحید اسی کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کی نفی کر دی جائے گن گن کر۔ مثلا ولیعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی عضو نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی فلاں نہیں، اللہ نعوذ باللہ لنگڑا نہیں، کانا نہیں، فلاں، یعنی گن گن کر یہ ساری چیزیں اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں سے پاک کرنا چاہیے وہ گن گن کر کہتے ہیں، اور اس سے تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ جب نفی میں تفصیل میں جایا جائے یا آدمی تفصیل میں چلا جائے تو تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو اس کے مد مقابل کا اس بات بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے کسی چیز کی نفی کرنی ہے تو اس کے مد مقابل کا اس بات بھی کرنا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کیسے نفی کرنی اور اس کے مد مقابل متضاد کا کیسے اس بات کرنا ہے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے جب ہم نے موت کی نفی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی، تو ہم نے لازم ہے کہ اس بات کریں کہ وہ حی القیوم ہے، کہ وہ حی القیوم ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی کرتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الصمد مانیں، بے نیاز اور غنی مانیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے نفی تو کرتے ہیں لیکن اس بات نہیں کرتے، حالانکہ تقاضا یہ کہ جب آپ نے کسی چیز کی نفی کی ہے تو اس کے مد مقابل اس بات بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت سارے کفار جو ہیں مشرکین اور یہود، ان کے جو اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، جو انہوں نے مختلف قسم کے نقائص اور عیوب بیان کیے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے آپ سے فقر کی نفی کی کہ میں فقیر نہیں ہوں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ غنی اور بے نیاز ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ کے در کے سوالی اور فقیر ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف کیا گیا ہے۔ تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے کسی چیز کی نفی کرتا ہے وہاں اللہ اس کے مد مقابل کا اس بات بھی کرتا ہے، اور یہی اصل میں ہم سے مطلوب ہے۔ لیکن متکلمین نے کیا کیا، متکلمین نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں کی نفی کی اور گن گن کر کی، حالانکہ گن گن کر کرنا یہ اہل سنہ کا منہج نہیں ہے۔ مثلا جب ہم گن گن کر کسی سے نفی کریں گے نا تو اس سے تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کسی بادشاہ کو کہتے ہیں، آپ کسی بڑے آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے شخص ہو، آپ جاہل بھی نہیں، آپ جو ہے وہ کانے بھی نہیں، آپ لنگڑے بھی نہیں، آپ بہرے بھی نہیں، آپ گونگے بھی نہیں، آپ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فلاں مرض کے مریض بھی نہیں، آپ فلاں بھی نہیں، آپ فلاں بھی نہیں، یعنی آپ جب گن گن کر یہ کہنے لگ جائیں گے بادشاہ کو یا بڑے آدمی کو کہ آپ کانے بھی نہیں، لنگڑے بھی نہیں، گونگے بھی نہیں، برس بھی نہیں، آپ کو فلاں بیماری بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں، تو وہ آپ کو تھپڑ مارے گا۔ ایک وہ کہے گا یہ تعریف کر رہے ہو میری مذمت کر رہے ہو۔ وہ کیا کہے گا، اگر ہم کسی کو ایسا کہیں گے تو ہمیں تھپڑ مارے گا آگے سے، غصے میں آگے کہے گا میری تعریف کر رہے ہیں، میری مذمت کر رہے ہو۔ تو اصل یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم گن گن کر کہیں فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں، فلاں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے جب نفی کر دی لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کو کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ مقدس ہے، عالی ہے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی نے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی عیب لگایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے ذکر کر کے، لا تاخذ سنۃ ولا نوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اپنے آپ سے گن گن کر نفی نہیں کی۔ اور یہی اصل اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہیں گے اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اللہ تمام نقائص سے پاک ہے، لیکن اب ہم عیوب ذکر کرنا شروع کر دیں کہ اللہ فلاں چیز سے بھی پاک ہے، فلاں سے بھی، فلاں سے بھی، فلاں سے بھی، فلاں، یہاں پھر تعریف ختم ہو جاتی ہے، یہاں پھر کمال ختم ہو جاتا ہے، پھر مذمت شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ طریقہ متکلمین کا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے متکلمین کے کلام کے اندر لا عضو لہ ولا مکان لہ ولا ند لہ ولا فلان لہ ولا فلان لہ ولا فلان لہ ولا ولد لہ ولا زوجۃ لہ ولا صاحبۃ لہ ولا، یعنی وہ گن گن کر 20-30 چیزیں ذکر کر دیتے ہیں، اور یہ اصل متکلمین کا طریقہ قابل مذمت ہے اور یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر
फरमाया लैसा कमिथली शै, मेरी मिसल कोई नहीं, वहुव अस्समीउल बसीर। अब अल्लाह ताला ने यहाँ इजमाली तौर पे इस बात की, लेकिन जब अल्लाह ने अपनी अपनी सिफात जो मुस्बता है, जो काबिल तारीफ और साबित शुदा है अल्लाह के हक में, अल्लाह ने उनमें तफसील को बयान किया है। समी है, अलीम है, कदीर है, खबीर है, रज़ाक है, रहीम है, रहमान है, हाफिज है, हफीज है, रकीब है, और इस तरह जो है वो कहार है, काहिर है, और राज़िक और रज़ाक है। कितने अल्लाह ताला ने अपने नाम गिन गिन कर कुरान में जिक्र किए हैं, अजीजुल हकीम, अलीमुल खबीर। ये तफसील है। तो सिर्फ अल्लाह ताला के जो नाम है, अल्लाह ताला की जो सिफात है वो दो तरह की हैं, मुस्बता और मनफिया। तो जो मुस्बता है अल्लाह ताला के हक में, उनमें तफसील होनी चाहिए, और जो मनफी हैं उनके अंदर इजमाल यानी इख्तिसार होना चाहिए। उनके अंदर हम डिटेल नहीं जिक्र करेंगे, फुला भी नहीं, अल्लाह फुला भी नहीं, फुला भी नहीं, जरूरत ही नहीं। हम ये कह देंगे अल्लाह तमाम अयूब और नकाइस से पाक और मुबर्रा है और आली है। अल्लाह ताला ने कहा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून। ये है इख्तिसार, ये नफी में इख्तिसार है। सुबहानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला उनके तमाम शिरक से पाक है। अब वो अल्लाह गिन गिन का जिक्र करना शुरू कर दे, फुला भी फुला भी फुला भी, नहीं। ये तरीका अहले सुन्ना का है कि जो सिफात अल्लाह के हक में साबित हैं उनमें तफसील हम बयान करेंगे, और जिनसे अल्लाह ताला ने अपने आप से नफी की है उनमें हम इख्तिसार से काम लेंगे। हम उसकी डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब डिटेल के अंदर जाएंगे तो हम गलती में वाक़ई हो जाएंगे, और उसमें फिर वो मदा मुजम्मत में बदल जाएगा। अब ये तो मदा है कि हम कहें अल्लाह ताला को नींद और ऊँग तक भी नहीं आती, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नींद और ऊँग नहीं आती, लेकिन हम आगे उसके दीगर चीजें बयान करना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये तारीफ नहीं। ये असल चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और ये आगे इंशाल्लाह ये मसला जो है अहले सुन्ना का मनहज अल्लाह ताला की सिफात मुस्बता और मनफिया में, और जो मुतकल्लिमीन है उनका मनहज क्या है, इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ मैंने आपको उनके गुमराह होने का जो असल वजह वो मैंने इख्तिसार के साथ जिक्र की। तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, किसी को साबित कर दिया, किसी की नफी कर दी, किसी को कहते हैं फुला वजूद है, मादूम है, लिहाजा ये है, वो इल्लत और माने और मुमतने, ये इस तरह की बात है। और सूफिया जो है वो हु का विरदी करते रहते हैं। उनके मानी के अंदर, उनकी मानी की गहराई के अंदर जाना, अल्लाह ताला के नाम समी का क्या मतलब है, कदीर का क्या मतलब है, उनकी गहराई के अंदर जाके जानने की कोशिश करना, ये कोई नहीं, बस ये हु करते रहा, अल्लाह 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 अल्लाह, और जो है वो इस तरह करके जो है वो वजद करता रहा और झूमता रहा, बस ये उनके यहाँ असल इबादत है। लेकिन इनकी गहराई के अंदर जाकर अल्लाह ताला की इबादत मार्फत की बुनियाद पे करना, इल्म की बुनियाद पे करना, ये असल नहीं है। अब दोनों फरीक गुमराह हुए, मुतकल्लिमीन अमल के मफकूद होने के सबब, और अहले तसव्वुफ इल्म और दलील के मफकूद होने के सबब। क्योंकि अमल तब होता है जब इंसान को यकीन हो कि मैं सही इल्म हासिल कर रहा हूँ। अब मुतकल्लिमीन ने सारी जो है वो कील वकाल के अंदर टाइम गुजार दिया, इस वजह से उनको फुर्सत ही नहीं मिली कि वो अमल कर सकें। और जो सूफिया है उन्होंने सारा जहालत की बुनियाद पे जो दिल में आया वो किया, सही है या गलत है बस ठीक है, जैसे उनके पीर ने कह दिया, जैसे उनके तरीके के जो सोरवर्दी, चिश्ती, कादरी के जो तुरुक होते हैं, तुरुक सूफिया, इनका जो बड़ा कोई शेख होता है या जो सरबरा होता है, उसने जैसे कह दिया बस उसी के मुताबिक, वो सही कहा है तो सही, गलत कहा है तो गलत। लेकिन इल्म क्या है, सीखें, पता चले सही क्या गलत क्या, ये नहीं उनके अंदर। तो मुतकल्लिमीन के यहाँ अमल का फुकदान है, और तसव्वुफ के यहाँ या अहले तसव्वुफ के यहाँ इल्म का फुकदान है। जबकि सलफ सालिहीन ने दोनों को जमा किया, इल्म को भी और अमल को भी, और दोनों को जमा करके अल्लाह ताला की इबादत की, और इबादत की बुनियाद अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात की मार्फत और इल्म पर रखी। नंबर 5 जो इस अस्मा और सिफात के इल्म की अहमियत को चीज़ वाज़ेह करती वो ये है कि अस्मा और सिफात का इल्म बंदे के लिए अल्लाह ताला की मार्फत का दरवाज़ा खोलता है। अस्मा और सिफात का इल्म अल्लाह ताला बंदे के लिए ये अल्लाह ताला की मार्फत का दरवाज़ा खोलता है। जिसने अस्मा और सिफात को नहीं जाना वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि किसी चीज़ की मोहब्बत उस बारे शऊर रखने का जुज़ है। किसी चीज़ की मोहब्बत जो आपका उसके बारे में शऊर होता है ना, जो आपका उस बारे में जो आपके तासुरात होते हैं, असल में मोहब्बत उसी की बुनियाद पे होती है। जिस कदर आपको उस चीज़ के बारे में शऊर ज़्यादा होगा, उस कदर उस चीज़ से आपको मोहब्बत ज़्यादा होगी। तो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जितना शऊर हमें ज़्यादा होगा, उस कदर हमारी मोहब्बत ज़्यादा होगी।
تو اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت رکھنے والا ہی لوگوں میں زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام امت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، عارف بربہ وعالم بربہ، اپنے رب کی زیادہ معرفت رکھنے والے، اپنے رب کا زیادہ علم رکھنے والے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ نبی کائنات کو لفظ ابد کے ساتھ موصوف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسراء کو ذکر کیا، واقعہ اسراء کو، آپ کی زندگی کی جو بہترین رات تھی، جو اسراء اور معراج کی رات تھی، اللہ نے وہاں بھی لفظ عبودیت سے آپ کو یاد کیا ہے، چونکہ آپ کو پسند تھا کہ آپ کو اللہ کا بندہ کہا جائے، یعنی اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات کو دعوت کے لیے کھڑا ہونے کا ذکر کیا، آپ کی دعوت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ لما قام عبداللہ، جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کرنے کو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل کرنے کو ذکر کیا تو وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے اس کے ساتھ چیلنج کیا عرب کو، اہل مکہ کو، تو پھر بھی نبی کائنات کو ابد کے ساتھ ذکر کیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس وجہ سے نبی کائنات کو لفظ ابد بڑا پسند تھا۔ اللہ کے نبی، اگر آپ کو کہا جاتا نا عبداللہ و رسولہ، تو آپ بڑے خوش ہوتے تھے، آپ کو یہ پسند تھا کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے۔ آپ کو خازن و علم اللہ کہہ کر پکارنا، اللہ کے علم کے خزانوں کا مالک، عالم الغیب، نور من نور اللہ، یہ القاب اللہ کے نبی کو قطعاً بھی پسند نہیں تھے، بلکہ امت کو آپ روک کر گئے کہ آپ میری شان کے اندر غلو نہ کرنا، جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کی شان کے اندر غلو کر دیا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے انما انا عبد اللہ و رسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ کا رسول۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شعور ہوتا ہے انسان کے اندر، یہ شعور ہی انسان کو عبادت پر آمادہ کرتا ہے۔ جس قدر زیادہ شعور ہوگا اس قدر انسان عبادت کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس کا واحد راستہ جو ہے وہ معرفت ہے، اور معرفت کا واحد راستہ جو ہے وہ اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں۔ کیونکہ نہ تو بندہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، اور نہ اس کی کوئی مثل دنیا کے اندر ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، ہم قیاس کر سکیں، تو ایسی بھی کوئی چیز دنیا کے اندر موجود نہیں۔ یہاں ایک تنبیہ ہے، اور وہ تنبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک اجمالی، یعنی ہم مسلمانوں کو یا ایک انسان کو کس حد تک معرفت حاصل کرنی چاہیے، یہ اصل اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ اللہ کی معرفت دو طرح کی ہے، ایک معرفت اجمالی ہے، ایک معرفت تفصیلی ہے۔ جیسے کسی بھی علم کے اندر ہم نے بات کی، جب ہم نے فقہ کی بات کی، جب ہم نے اصول فقہ کی بات کی، ہم نے کسی بھی علم کی بات کی، ہم نے کہا اس کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا سیکھنا ہر مسلمان کا واجب، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ جو ضروری مسائل ہیں جن کے بغیر چارہ نہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور کچھ ایسے جو تفصیلی ہیں، تو جو تفصیلی مسائل ہیں ان کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو باقیوں سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم اللہ کی معرفت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ اور تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلے اجمالی معرفت۔ اجمالی معرفت وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کا پانا ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجمالی اور مختصر معرفت اور پہچان رکھتا ہو، تاکہ اس پر وہ ایمان باللہ کی بنیاد رکھ سکے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں وہ ایمان باللہ کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد اللہ کی معرفت پر ہے، اللہ کی پہچان پر ہے، اور یہ معرفت اس قدر ہو کہ بندہ اس کے ذریعے معبود برحق اور معبودان باطلہ میں فرق کر سکے۔ یعنی آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا کہ یہ اجمالی معرفت کس حد تک ہونی چاہیے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اجمالی معرفت ہے، تو اس حد تک اللہ کی پہچان ہو کہ بندہ معبود برحق اور معبود باطل جو ہیں ان میں فرق کر سکے، اسی طرح کفر اور شرک اور جہالت سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے، یہ اجمالی معرفت۔ اور یہ کہاں حاصل ہوگی؟ اب اگلا سوال یہ ہے، ایک تو یہ کہ کس حد تک ہونی چاہیے، اور یہ کون سی اجمالی معرفت ہے؟ اس کا ایک قاعدہ اصول یہ ہے کہ اس قدر ہو کہ انسان معبود برحق اور معبودان باطلہ میں فرق کر سکے، اور دوسرا کفر اور شرک اور جہالت سے محفوظ رہ سکے۔ اچھا، یہ کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن کریم کی ایک سورہ اخلاص اور دوسری آیت الکرسی، ان دو چیزوں سے حاصل ہوگی۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں، اگر آپ آیت الکرسی کے معنی اور مفاہیم پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو اس سے اللہ کی اجمالی معرفت حاصل ہوتی ہے، تفصیلی نہیں، اجمالی یعنی مختصر اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ ان دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں، ایک سورہ اخلاص سے اور دوسری سورہ آیت الکرسی سے۔ اور جو پہلی ہے یعنی سورہ اخلاص، یہ قرآن کا تہائی اور ثلث ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ تعدل ثلث القرآن،
یہ ثلث القرآن قرآن کے تہائی حصے کے برابر ہے۔ جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا کہ قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کی، چونکہ قرآن کے موضوعات 3 ہی، قرآن کے موضوعات 3 ہیں، ان میں سے ایک موضوع توحید کا ہے، اور یہ توحید کا موضوع اللہ کی توحید کا اس سورہ اخلاص کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان ہوئے۔ تو یہ دو جو چیزیں ہیں سورہ اخلاص اور آیت الکرسی، یہ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی اجمالی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت بھی کہا جاتا ہے، اس کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اعظم آیت، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ اور قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جو ثلث القرآن تہائی قرآن کے برابر ہے، 1/3 کے برابر؟ تو سورۃ الاخلاص ہے۔ تو سورہ اخلاص اور آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ کی اجمالی معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ اس قدر کافی نہیں ہے کہ انسان اس کے بعد ایمان پر ثابت رہ سکے۔ یہ بات اہم ہے، اس وجہ سے میں نے نوٹ میں ذکر کی ہے۔ یہ جو اجمالی معرفت ہے یہ اس قدر کافی نہیں ہے کہ انسان ایمان پر ثابت رہ سکے اور ایمان میں پختگی اور قوت ایمانی جو ہے وہ اس قدر مضبوط ہو کہ انسان گمراہ نہ ہو سکے، اس میں انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خالی اجمالی پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ ہمیں تفصیل کی طرف جانا ہے۔ تو دوسری قسم ہے تفصیلی معرفت، اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، ان کے معنی اور تقاضوں اور احکام کا علم شامل، اللہ کے اسماء و صفات کا مکمل علم حاصل کرنا، ان کے معنی کو جاننا، اور ان کے تقاضے ہم سے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور قرآن و سنت میں تفصیلی دلائل سے جو حاصل ہوتے ہیں اس پہ بات، یعنی قرآن کریم کے جو تفصیلی دلائل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء و صفات اور ان کے معنی اور تقاضے بیان ہوئے ہیں، ان کو پڑھنا سیکھنا یہ حقیقت میں تفصیلی معرفت ہے۔ اور اس تفصیلی معرفت سے ایمان میں پختگی آتی، یعنی پہلی قسم اور دوسری میں کیا فرق ہے کہ پہلی قسم حاصل کرنے سے، اجمالی معرفت سے، ایمان مضبوط نہیں رہتا، ایمان ڈگمگا رہا ہوتا ہے۔ جب تک دوسری معرفت حاصل نہیں کریں گے آپ کا ایمان پختہ نہیں ہوگا، گمراہ ہونے کا ڈر ہے۔ لیکن اس معرفت کے اندر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، رسوخ اختیار کر جاتا ہے، دل کے اندر یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس تفصیلی معرفت سے ایمان میں پختگی اور رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ بقدر علم بندے کے ایمان اور اپنے رب سے محبت، خوف اور تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علماء کو کہا ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ سے علماء ہیں، بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، چونکہ علماء اللہ کو پہچانتے، اس کی اسماء و صفات کی تفاصیل سے آگاہ ہے، اس کے معنی اور تقاضوں سے آگاہ ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں، یعنی جو اللہ کو جانتے ہیں، اس کے احکامات کو جانتے ہیں، وہ زیادہ ڈرنے والے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتے ہیں، اس کے اسماء و صفات کو زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا، چھٹا فائدہ یا چھٹی اہمیت اس اسماء و صفات کے باب اور اس توحید کی وہ یہ ہے کہ اس علم کی معرفت کے ثمرات اور فوائد بہت سارے ہیں۔ اس علم کی معرفت کے ثمرات اور فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک ہم یہاں ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں صفات کو جاننے سے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ گمراہ کرنے والے شبہات اور حرام شہوات سے بصیرت واقع ہونے، گمراہ کرنے والے شبہات اور حرام شہوات سے واقع ہونے سے قبل بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ انسان پہلے سے آگاہ ہوتا ہے، شبہات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، دین کے بارے میں، انبیاء اور رسول کے بارے میں، اور اسی طرح جو ایسی شہوات ہیں جو انسان کو حرام کاموں میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتی ہے، انسان پہلے سے ان سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں، آپ سوچیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اور شہوات یعنی حرام میں واقع کرنے والی کیا ہے؟ ڈر جاتا ہے انسان، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ حافظ ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اور اللہ قہار ہے، زبردست پکڑ رکھنے والی ذات ہے، جبار ہے۔ یہ سارے ایسے نام ہیں جن سے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے، اللہ کے کچھ ناموں سے خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، کچھ ناموں سے محبت پیدا ہوتی ہے، کچھ ناموں سے اللہ سے امید لگتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے۔ دل میں محبت الہی اور خشیت الہی کا راسخ ہونا، عبادت سے محبت اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ساتویں اہمیت وہ یہ ہے اس اسماء و صفات کے باب میں، اسماء و صفات کا باب اہل حق اور اہل باطل میں فرق کرنے کا معیار ہے۔ اگر آپ گمراہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ کے نام اور صفات کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی
اللہ تعالیٰ کی جو صفت سما ہے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کے نزول کا کیا مطلب ہے. آپ کو اگر تو صحیح بتائے گا تو سمجھ لے اس کا عقیدہ صحیح ہے، اور اگر تعویل کرے گا تو سمجھ لے اس کا عقیدہ غلط ہے. اس وجہ سے بڑے بڑے ڈگمگا گئے اس باب کے اندر آ کر، بڑے بڑے ڈگمگا گئے اس باب کے اندر آ کر، اور وہ بھی گمراہ ہو گئے. تو یہ ایک ایسا باب ہے اسماء و صفات کا کہ جس سے آپ اہل حق اور اہل باطل کو پہچان سکتے ہیں. یہ ایک کسوٹی ہے، ایک معیار ہے جو آپ اس پر لا کر سب کو پرکھ سکتے ہیں کون سلف کے عقیدے پر ہے اور کون گمراہ ہے، کون متکلمین میں سے ہے، کون فلاسفہ میں سے اور اہل تشبیہ میں سے. اس وجہ سے ایک طالب علم کا واجب ہے کہ وہ اس میں سلف صالحین کے منہج اور دلائل اور مخالفین کے منہج اور دلائل سے مکمل آگاہ ہو، تاکہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی سے محفوظ رہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی سے محفوظ رہے. اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.